السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فالورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں اور اللہ پاک کی کرم نوازیوں سے یقیناً مستفید ہو رہے ہوں گے۔ میں بھی علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں گلشن اقبال پارک ہے، وہاں پہ موجود ہوں۔ یہ گلشن اقبال پارک کی چھوٹی جھیل ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ تو گلشن اقبال پارک یقین کریں یہ اتنا زبردست اور اتنی بہترین جو نا پارک ہے کہ میری سے بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ 96 میں ہم لوگ جب شفٹ ہوئے لاہور میں گجرانوالہ سے، قلعہ دیدار سنگھ گجرانوالہ سے، تو اتفاق سے، بلکہ میں کہوں گا خوش قسمتی سے، ہماری رہائش گلشن اقبال پارک سے کے واکنگ ڈسٹنس پہ تھی۔ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10-12 منٹ میں نا واکنگ کرتے ہوئے میں یہاں پہ پہنچ سکتا تھا۔ 96 میں چونکہ بہت زیادہ نوجوانی والا دور تھا، تو اب میری روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ میں صبح نماز فجر پڑھ کے نا، تو میں پیدل سبزہ زار میں ہماری رہائش تھی بلاک بی میں، تو وہاں سے پیدل میں چل کر نا یہاں پہ آ جایا کرتا تھا۔ اور یہاں پہ آ کے اس کا تقریباً کوئی 3 کلومیٹر کا ایک جاگنگ ٹریک ہے، اس کا یعنی ایک چکر ہے، تو میں الحمدللہ 4 چکر میں لگایا کرتا تھا، برسک واک کرتے ہوئے بھی، اور اکثر اوقات ایک آدھا چکر میرا فل سپیڈ میں جو نا وہ مطلب دوڑ بھی لگایا کرتا تھا میں۔ خیر یہ جی فٹ بال گراؤنڈ وہ آگے جائیں تھوڑا سا، وہ کارنر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے آپ بالکل یوں رائٹ پہ دیکھیے گا تو سامنے نا فٹ بال گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میری اب 96 سے میرے خیال 30 ایئرس ہو چکے ہیں، تو میرا الحمدللہ اس پارک سے کافی گہرا تعلق رہا ہے۔ اور یقین کریں پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں پہ میں نہ گیا ہوا ہوں۔ کراچی میں کافی عرصہ رہا، پشاور بھی دیکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی گجرانوالہ میں بھی۔ ویسے تو گجرانوالہ میری جان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ قلعہ دیدار سنگھ والی جو نہر ہے اس کا تو خیر کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ، میں جب 7ویں 8ویں میں 8ویں 9ویں میں ہم لوگ پڑھتے تھے، تو الحمدللہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم لوگ تقریباً نہر پہ جا کے نا صبح تو تقریباً 1 سائیڈڈ 8-10 کلومیٹر ہم لوگ بھاگا کرتے تھے فل سپیڈ کے ساتھ، کوئی جاگنگ نہیں، کوئی واکنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بھاگ۔ تو خیر، لیکن جہاں تک پارکوں کی بات ہے تو یقین کریں کہ اس پارک کے حوالے سے نا میں یہی کہوں گا کہ میں نے نا پاکستان میں کہیں بھی، بلکہ لاہور پارکوں کا شہر کہا جاتا ہے، باغات کا شہر اس کو مانا جاتا ہے۔ اس میں یہاں پہ بڑے بڑے پرومیننٹ قسم کے پارکس ہیں، بڑے مشہور و معروف، جس میں لارنس گارڈن، باغ جناح جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد ریس کورس پارک ہے، پھر ماڈل ٹاؤن والا سینٹرل پارک ہے۔ لیکن یقین کریں، یا شاید ہو سکتا ہے یہ میری ذاتی ایک مطلب وہ سوچ ہے، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن مجھے یقین کریں جو مزہ گلشن اقبال پارک میں آیا نا، یہ گلشن اقبال پارک کی جو لینڈسکیپ ہے، یا جو اس کا پکچرسک جو اس کی مطلب ہے نا سینری، وہ مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی ہے۔ تو میں تو بلکہ اگر یہ ایکسیجریشن نہ ہو، اس کو مبالغہ رائی میں نہ لیا جائے، تو میں کہوں گا پوری دنیا میں اس لیول کا پارک نہیں ہے الحمدللہ۔ وسیع گراؤنڈ ہیں، بڑی بڑی جھیلیں ہیں، اس کے علاوہ آلموسٹ 3 کلومیٹر کا جو نا ایک جاگنگ ٹریک ہے، پھر لش گرین جو نا مطلب لینڈسکیپ ہے، ویجیٹیشن بہت زیادہ ہے، درخت بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، شجرکاری بہت زیادہ ہے۔ تو یہ دیکھیں ابھی یہ سامنے بطخ آ رہی ہے، ڈک ہے، یہ انجوائے کر رہی ہے۔ میں تو بلکہ میرا تو اکثر دل چاہتا ہے کہ یار میں نا، اگر یہ انتظامیہ مجھے اجازت دے
اور میرے خیال ان کو دے بھی دینی چاہیے اجازت، اس میں کوئی ایسا کوئی مذاکرے والی بات نہیں ہے کہ میں نا کم از کم کوئی ایسی بطخیں اکٹھی کروں جن بیچاریوں کو پانی میسر نہیں ہوتا، اور یہ ندیں نالیوں میں اور اس طرح اسی جگہوں پہ جو نا کیچڑ والی جگہوں پہ بیچاری خوار ہو رہی ہوتی ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ ان سے میں خرید کے نا ان کے جو بھی ان کے مالکان ہیں تو میں یہاں پہ نا فی سبیل اللہ لا کے چھوڑ دوں کہ چلو دعائیں دیں گی. یہ میری سوچ ہے. خیر چلو اللہ خیر کرے. یہ بھی جناب دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ کو ساتھ میں بھی میں جاگنگ ٹریک کے بالکل ساتھ ہی ہوں. تو ابھی میں جو ساؤتھ والی سائڈ پہ جو گیٹ ہے بڑا، اس کی تقریباً کوئی 3-4 انٹرنسز ہیں، تو میں وہاں سے انٹر ہوا ہوں. تو ساتھ ہی نا یہ چھوٹی جھیل آ گئی ہے، ورنہ نارملی میں جو مغرب والی سائڈ کی پارکنگ ہے نا، جو انٹرنس ہے میں وہ وہاں سے، اور وہ مین انٹرنس ہے، میں وہاں سے آیا کرتا ہوں. لیکن آج نماز کا ٹائم جا رہا تھا تو سامنے مسجد تھی، میں نے کہا چلو یہاں سے نماز پڑھ کے تو یہاں سے انٹر ہو جاتا ہوں. تو یہ جناب ابھی چلتے ہیں، تھوڑی سی واک کرتے ہیں، پھر آپ کو بھی ساتھ ساتھ جو نا اب خیر واک کیا کرنی ہے. یہ شکر اللہ کا. یہ دیکھ لیں جناب، یہ ماشاء اللہ یہ نوجوان بھاگ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو تندرستی سے دے. یہ بڑی زبردست صحت مند گانا. کراچی میں یقین کریں کبھی کراچی ونس کراچی ہیز بن مائی ڈریم سٹی، بٹ جہاں تک ایسی چیزیں ہیں نا جیسے یہ پارکس یا اس طرح مطلب اس طرح کی ریکریشنل جو نا فیسلٹیز، ان کی بہت وہاں پہ فقدان ہے. اگر کوئی بھی ہے بھی تو کوئی پراپر ویجیٹیشن نہیں ہے، پراپر وہ نہیں ہے چیزیں. خیر اس میں یقیناً کچھ ایسی جو نا قدرتی اسباب بھی ہوتے ہیں. وہاں پہ پانی کی یقیناً کمی ہے، پانی اتنا میسر نہیں ہے جیسے یہاں پہ لاہور میں یا سینٹرل پنجاب میں. تو پانی کا جو لیول ہے یہاں پہ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، خاص طور پہ یہ جو 3 ضلع ہیں، اس میں تو پانی کا لیول زیر زمین جو پانی کا لیول وہ بہت کمال ہے. تو اس کا بھی ایک نیچرل جو ہے نا بینیفٹ ہے ان کو، ان ضلعوں کو. پھر بھی جی ان ساری چیزوں کے باوجود الحمدللہ پاکستان ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، شان ہے. دیر از نو ڈفرینس بٹوین، ہم لوگ اس میں کوئی ڈفر نہیں کرتے. سندھ بھی ہماری جان ہے، بلوچستان میں دل سے پیارا ہے، خیبر پختونخوا ہمارے بھائی اللہ ان کو قائم دائم رکھے. ماشاءاللہ ان کی جو اوصاف ہیں وہ کہیں اور نہیں ملتے. خاص طور پہ مہمان نوازی کو دیکھا جائے تو پھر خیبر پختونخوا اور سندھ کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. اور بلوچستان والے تو ویسے ہی شہزادے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. یہ اسٹیشن ہے. آج کی میری جو واک ہے، میں نارملی صبح آیا کرتا ہوں. آج کی واک پورے اس پہ ٹریک پہ تو نہیں کر سکوں گا میں تو، لیکن چلو جہاں تک ہو سکے. اور ساتھ ساتھ میں اس کے جو ملحقہ سینریز ہے یا اس کے ساتھ جو بھی ویجیٹیشن ہے، گرین لینڈسکیپ ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں. امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے. تو آپ نے اپنے کمنٹس ضرور دینے ہیں، اور کمنٹس میں خالی وہ دل والا نشان نہ دیا کریں، کچھ رائے بھی دیا کریں، کچھ لکھا کریں بھائی، اپنی پسند ناپسند اور اپنی رائے. آپ کی رائے جو نا دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. وہی جو ہے نا آپ کی رائے جو ہے وہ اگلے راستے متعین کرتی ہے. غلطیوں کی نشاندہی کیا کریں. تو دیکھیں آپ لوگ ایک ہم لوگ ایک فیملی ہیں الحمدللہ. تو بالکل آپ کی جو رائے ہے، آپ کی جو ریویوز ہیں، دیٹ آر ویری مچ امپورٹنٹ. تو اسی کو دیکھتے ہوئے اس کی بیس پہ ہم لوگ جو نا اپنی غلطیوں کی تصحیح کرتے ہیں. ویسے میں کوئی اچھا اسپیکر نہیں ہوں، ٹیلنگ یو دا ٹروتھ. تو چلو آپ برداشت کر لیجیے گا مجھے بھائی. یہ دیکھیں بالکل جناب جنگل نما ایک سینیریو بنایا ہوا ہے ٹریک کے دونوں سائڈوں پہ.
माशाल्लाह ये पहले तो नहीं था, तकरीबन को 3-4 साल से ना ये इन्होंने पौधे यहाँ पे लगाए हैं और काफ़ी माशाल्लाह एक जंगल वाला जो ना एक वाइब लग रही है इंशाल्लाह। तो अच्छी बात है, वेजिटेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। जंगलात वैसे ही हमारे पास कम हैं, पाकिस्तान में जंगलात की जो रेशियो है वो बड़ी कम है, तो इनको जो डेवलप भी करना चाहिए, इम्प्रूव भी करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो ग्लोबल वार्मिंग वाला इशू है उस हवाले से भी वेजिटेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो उस हवाले से बिल्कुल सबको जो है ना सिर्फ हुकूमती सतह पे बल्कि इनफरादी सतह पे भी, ठीक है, नेशनल सतह पे, इनफरादी सतह पे भी हम सबको जो ना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इफ़ रियली वी विश कि हमारा जो ग्लोब है वो ग्लोबल वार्मिंग जैसे मामला से बच सके। ये माशाल्लाह जी ये नौजवान देखें वॉक कर रहे हैं, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती वाला मामला करे, ये बड़ी अच्छी बात है। शुड बी लाइक दिस। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा, मैंने ना कराची में रहते हुए इस तरह का रुझान बहुत कम देखा है। तो सेहतमंदाना जो इक़दामात हैं वो बिल्कुल अपनाने चाहिए भाई। ज़िंदगी के बाद जो सबसे बड़ी नेमत है वो बंदे की सेहत है, ठीक है भाई। तो अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें, प्रायोरिटाइज़ करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह सेहत होगी तो सारे मामलात भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। आप जो आपके सोशल आप पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उसको अच्छे तरीके से निभाने के काबिल हो जाएंगे। तो देखें, जो इंडिविजुअल लाइफ नहीं है, हम लोग इस दुनिया में रहते हुए, फैमिली में रहते हुए, एक फैमिली स्ट्रक्चर में रहते हुए हम पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह पाक ने आयत की हैं। तो ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो डिपेंड कर रहे हैं हम पे, जैसे हमारे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, औलाद है, बीवी है। तो भाई उन ज़िम्मेदारियों से नबर्द आज़मा होने के लिए, उन ज़िम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाने के लिए बिल्कुल हमें सेहत तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। नहीं होगी तो जब बंदा अपने खुद अपने आप जोगा ही ना हो, मैं पंजाबी में तो वो बताएं, वो जो अपने लिए बेचारा परेशान हो तो वो किसी के लिए क्या करेगा। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की दी हुई नेमतों का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें। यकीन करें अल्लाह बहुत करीम है। ये 70 माओं वाला इस सहारा जो ना ये बस चल गया है, लेकिन वो कई 70 को भी आप करोड़ों से ज़रब देना तो उससे भी ज़्यादा रहीम है, करीम है अपने मखलूक के लिए। और ख़ास तौर पे इंसानों को तो अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा नवाजा है भाई, अशरफुल मखलूक में शामिल किया और इनको अपना ज़मीन पे अपना नुमाइंदा जो ना वो बनाया है, नुमाइंदगी दी गई है, नुमाइंदा या वाइसरेंट जिसको कहते हैं, बिल्कुल वो बनाया है। तो ये अल्लाह की दी हुई जो फजीलत है भाई, वो उसी सूरत में हम लोग उस फजीलत का हक़ अदा कर सकते हैं। हम लोग जो अशरफ
फुल मखलूक का जो शर्फ है उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग जो ना उसी वक्त हो सकते हैं जब हम अपने जो मामलात हैं उनको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक कर देंगे। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह के दिए हुए कानून के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे तो तब जाके वो हमें मकाम अशरफियत मिलेगा। वरना तो फिर हैवानी जिबिल्लत में, इंसानों के रूप में हैवानी जिबिल्लत में क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। डेली ख़बरें, डेली की अखबारें, डेली मीडिया हमें जो ना इस तरह की चीज़ें बता रहा है। तो इसलिए मेरे भाई आपसे, बल्कि मैं ख़ुद सबसे ज़्यादा तालिब हिदायत हूँ। मैं ज़्यादा हिदायत का मुस्तहक़ मैं हूँ, ज़्यादा मतलब जो मुझे ज़रूरत है हिदायत की। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी खैर आफ़ियत में रखे और अल्लाह पाक की तौफीक से ही यकीनन, अल्लाह पाक की मेहरबानी से ही यकीनन शैतान के हरबों से बचा जा सकता है। जी जज़ाकल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और काइंडली अपने ना, जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की है, तो अपने जो कमेंट्स हैं उसमें कुछ लिखा भी करें यार, कुछ अपनी कोई राय दिया करें, कोई व्यूज़ दिया करें, रिव्यूज़ दिया करें। खाली वो दिल भी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप दिल दे रहे हैं, ये बड़ी बात है लेकिन उसके अलावा ना कुछ कोई थोड़ी सी जो है ना मतलब कोई तस्हीह भी किया करें, कोई थोड़ी सी लर्निंग भी मेरी कर दिया करें, आपकी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।